اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس چینل پر پیش کیے جانے والے محمد و آل محمد کی تعلیمات پر مبنی انگریزی کانٹینٹ سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین محترم، امام رضا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کے مقدس شہر مشہد مقدس کی تاریخ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، ایران کی روایتی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مشہد مقدس کے موجودہ جگہ اور محل وقوع پر بادشاہ جمشید نے سائلہ نام کا ایک شہر آباد کیا تھا، جس کے دو حصے تھے، طائران اور نوکان۔ مشہد مقدس میں نوکان نام کا ایک محلہ اب بھی پایا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت سکندر ذوالقرنین کے بارے میں ہے کہ جب وہ سرزمین طوس میں وارد ہوا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہے اور ایک آواز اس کے کان میں آ رہی ہے کہ اس مقام پر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں وصی دفن ہوگا۔ اس خواب کو اس نے حکم غیبی قرار دیا اور اس جگہ کے گردا گرد ایک 4 دیواری کھنچوا دی، پھر نور طلوع ہونے کی جگہ پر ایک قبر کھدوا دی اور اس پر ایک تختی لگوا دی جس پر یہ لکھا تھا، مرکد وسیع ہشتم ختم المرسلین۔ پھر وہیں پر ایک شہر آباد کیا جس کا نام سناباز رکھا۔ اس روایت کو صرف عقیدے کی روشنی میں ہی مانا جا سکتا ہے، مگر تاریخ کی آنکھ نے سناباز کو ایک گاؤں کی حیثیت سے مشہد میں موجود پایا ہے۔ ناظرین، عباسی خلیفہ ہارون رشید جب رافع بن لیث کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے خراسان پہنچا تو سناباز کے دیہاتی محل میں قیام پذیر ہوا۔ وہیں وہ بیمار ہوا اور 193 ہجری میں اسی مرض الموت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے 10 سال کے بعد 203 ہجری میں مامون عباسی مرو جانے کے لیے اسی راستے سے گزرا اور وہ بھی اسی محل میں ٹھہرا۔ اس کے ساتھ امام علی رضا ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی تھے، جن کو مامون نے ولی عہد سلطنت بنایا تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام ائمہ اثنا عشر کے ماننے والوں کے 8ویں امام ہیں۔ وہ بھی مامون کے ساتھ مرو جا رہے تھے، مگر مامون نے انہیں زہر آلود کر کے انگور کھلا دیے اور وہ اسی مقام پر شہادت پا گئے۔ سناباز نوکان کو تمام شیعہ دنیا میں عزت و تکریم کا جو مقام حاصل ہے وہ اس عباسی خلیفہ کے وہاں دفن ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس مقدس امام کے روضے کے وجود کی وجہ سے ہے، اور وقت گزرنے پر اسی روضے کی وجہ سے یہ جگہ ایک معمولی گاؤں سے بڑھ کر بہت بڑے شہر کی شکل اختیار کر گئی اور پھر اسے المشہد کے نام سے پکارا جانے لگا، جس کا نام ذریح خانقاہ ہے، یعنی ایسے شہید کا مدفن جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہو۔ ناظرین، مشہد پہلے دن سے ہی جہانگیری اور جہاں بانی کی زد پر رہا اور ایران اور عراق میں طاقتوں کے اتار چڑھاؤ کا اس پر اثر پڑتا رہا۔ سبکتگین نے جب خراسان کو فتح کیا تو اس نے امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کو مسمار کر دیا۔ ایک عرصے تک روضہ اسی عالم میں پڑا رہا۔ پھر ایک رات محمود غزنوی نے امیر المومنین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، جس سے آپ نے فرمایا، محمود کب تک یہ حالت باقی رہے گی؟ ناظرین، محمود حضرت علی کا اشارہ سمجھ گیا اور اس نے اس کے بعد ہی سبکتگین کے عمل کی تلافی کی اور مزار اقدس کو نئے سرے سے بنوا دیا۔ اس کے بعد غوریوں کے خراسان پر حملے میں قلعے کے ساتھ ساتھ حرم اقدس کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ 34 برس کے بعد سلجوقی عہد میں ابو طاہر قمی نے گنبد مبارک کو ٹھیک کروایا۔ پھر ایشیا جب چنگیز خان کے زرد طوفان سے تباہ ہوا تو چنگیز کے چھوٹے بیٹے توئی خان نے شہر کی غارت گری کے ساتھ ساتھ
امام رضا علیہ السلام کے روضے کو بھی شہید کیا۔ 1 صدی تک قبر مطہر بغیر گنبد کے رہی۔ آخر الجائتو خان عرف خدا بندہ نے روضہ انور کی نئے سرے سے تعمیر کروائی۔ پھر خدا بندہ کے بیٹے ابو سعید نے در و دیوار پر کاشی کا کام کروایا۔ قبر اطہر پر نقرئی قندیلیں آویزاں کی گئیں۔ دروازوں پر سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ریشمی پردے ڈلوائے گئے۔ موجودہ دروازوں پر سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ریشمی پردے ڈلوائے گئے۔ امام کا موجودہ روضہ خدا بندہ کا ہی تعمیر کردہ ہے۔ ناظرین، 791 ہجری یعنی 1388 عیسوی میں طوس پر تیمور کے بیٹے میران شاہ نے کاری ضرب لگائی، کیونکہ یہاں کا مغل حکمران باغی ہو گیا تھا اور اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ لہٰذا میران شاہ کو اس کے باپ امیر تیمور نے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ کئی ماہ محاصرے کے بعد طوس کو تاراج کر دیا گیا۔ شہر کھنڈر کا ڈھیر بن کر رہ گیا۔ 10,000 باشندے تہہ کر دیے گئے۔ جو لوگ اس بربادی اور قتل عام سے بچ سکے انہوں نے روضہ امام میں آ کر پناہ لے لی۔ اس وقت طوس بالکل ویران ہو گیا تھا اور مشہد اس علاقے کا صدر مقام بن گیا تھا۔ ناظرین، ایران کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح اس شہر نے بھی اپنی 4 دیواری کے اندر بغاوتوں اور مارکوں کے ہولناک مناظر دیکھے۔ غزنوی سلطان مسعود کے زمانے میں یہاں کے گورنر نے 1037 عیسوی میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کی حفاظت کے لیے دفاعی مورچے بنوائے۔ 1121 عیسوی میں شہر کے ارد گرد ایک فصیل بنوا دی گئی، جس سے کچھ مدت تک حملوں سے بچنے کا انتظام ہو گیا۔ تاہم 1161 عیسوی میں غوری اس شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انہوں نے مقدس حدود کے اندر غارت گری کرنے سے احتراز کیا، یعنی انہوں نے اس مقدس حدود کے اندر غارت گری نہ کی۔ ناظرین، اس شہر کے بڑے محسنوں اور مقبرہ امام کے عقیدت مندوں میں پہلا تیموری بادشاہ شاہ رخ ہے اور اس کی نیک سیرت بیوی گوہر شاد ہے۔ اسی گوہر شاد کے نام سے ایک تاریخی مسجد روضہ امام رضا علیہ السلام میں مسجد گوہر شاد کے نام سے موجود ہے۔ ایران میں صفوی خاندان کے عروج کے ساتھ مشہد کے لیے بھی ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس خاندان کے سب سے پہلے بادشاہ اسماعیل اول نے ہی شیعہ مذہب کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ اس کے منصوبوں میں مقدس شہروں بالخصوص مشہد اور قم کی حفاظت شامل تھی، اور اس حکمت عملی پر اس کے جانشین بھی کاربند رہے۔ انہوں نے مزار مقدس کی تعمیر میں خاص سرگرمی کا اظہار کیا۔ اس لحاظ سے طہماسپ اول، جو اسماعیل اول کا جانشین تھا، اس کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ 16ویں صدی میں ازبکوں کے متواتر حملوں سے شہر کو بے اندازہ نقصان پہنچا اور 1579 عیسوی مشہد کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ شیبانی عبد المومن نے 4 ماہ کے محاصرے کے بعد اہل شہر کو اطاعت قبول کر لینے پر مجبور کر دیا۔ شہر کے بازاروں میں خون کی ندیاں بہہ نکلیں اور بے دریغ لوٹ مار نے روضہ مقدس کے دروازوں تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شاہ عباس اول 1585 میں جب قزوین میں تخت پر بیٹھا تو وہ بھی 1598 تک شہر کو ازبکوں سے واپس نہ لے سکا۔ طہماسپ ثانی کے عہد حکومت میں یعنی 1722 عیسوی میں ابدالی قبیلے کے افغانوں نے خراسان پر حملہ کیا اور مشہد مقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے میں بھی شہر اور شہریوں کی تباہی ہوئی اور روضے کو بھی نقصان پہنچا۔ 1726 میں 2 ماہ کے محاصرے کے بعد نادر شاہ نے اسے دوبارہ حاصل کیا۔ اس نے اپنے لیے یہاں ایک مقبرہ تعمیر کیا اور روضے کی رونق بڑھانے پر توجہ کی۔ نادر شاہ کے انتقال کے بعد مدعیان تاج و تخت کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس میں ایرانی سلطنت کا اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو گیا۔ نادر شاہ کی حکومت کا سارا مشرقی حصہ بالخصوص خراسان احمد شاہ درانی کے قبضے میں چلا گیا۔ کریم خان زند نے خراسان حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر احمد شاہ اور اس کے جانشین تیمور شاہ نے خراسان کا علاقہ باج گزار امیر کی حیثیت سے نادر شاہ کے پوتے کے سپرد کر دیا، اور اس طرح خراسان
دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک حد فاصل بن گیا۔ تاہم اصلی حکمران ہونے کی حیثیت سے ان دونوں بادشاہوں یعنی احمد شاہ اور تیمور شاہ نے مشہد میں اپنے اپنے نام کے سکے جاری رکھے۔ ناظرین، موجودہ حالت میں مشہد مقدس مشرقی ایران کا مرکز اور خراسان کے صوبے کا پایہ تخت ہے۔ 18ویں صدی میں جس وقت سے افغانوں نے اس کے مشرقی حصے پر قبضہ کیا، یہ صوبہ اپنی پہلی وسعت کے لحاظ سے آدھا بھی نہیں رہا۔ قرون وسطیٰ میں طوس کے بعد نیشاپور پورے صوبے کا مرکزی شہر تھا۔ اس کی جگہ مشہد نے لے لی، مگر نادر شاہی حکومت کے زوال کے بعد کوئی نہ کوئی شہزادہ گورنری کے عہدے پر فائز ہوتا رہا، پھر یہ منصب روضہ امام کے متولی کو ملتا رہا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔